جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پہلے باب کے اندر جو ایک حدیث اور ایک آیت اور 4 احادیث دی گئی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اب امام رحمہ اللہ نے جو اس سے مسائل اخذ کیے ہیں خود ان مسائل کو پڑھنے لگے ہیں۔ آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک کو، اور اسی طرح کبیرہ گناہ اور اس صغیرہ بھی شامل ہیں، تو یہ لوگ انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ تھی، باب یہ تھا کہ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور یہ توحید جو گناہوں کو مٹاتی ہے اس کے متعلق یہ باب تھا۔ تو پہلی آیت میں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ان لوگوں کے لیے مطلق امن ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے بالآخر۔ اگر گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا پھر ان کا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہے وہ کرے، لیکن بالآخر اس کے لیے امن ہے۔ وہم مہتدون، اس کی ہم نے تفصیل پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد پہلی حدیث تھی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، اس میں ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی شہادت، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد دیے گئے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، جو یہ کرتا ہے اس کے بعد پھر اگر یہ اسی کے اوپر اس کی موت آتی ہے تو اس کے جیسے بھی اعمال ہیں وہ بالآخر جنت میں جائے گا، اور دوسرا یہ معنی تھا کہ اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے جنت میں درجہ ہوگا۔ تیسری حدیث تھی اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اور یعنی رضا سے مراد پھر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے اوپر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مطلق طور پر۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا واقعی حق ادا کیا تو اس پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت تھی جس میں توحید کی یہ فضیلت ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ہوں تو لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ان کی جو ہے حیثیت نہیں ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے سارے گناہ جو ہیں ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ بھاری ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے اگر تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور اس کے منافی چیزیں نہیں ہیں۔ اور آخری حدیث تھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی تھی کہ اگر بندہ زمین بھر کے اپنے گناہوں کو لے آئے تو صرف اس میں شرک نہ ہو اور کسی چیز کا بھی شرک نہ ہو، یعنی چھوٹا بڑا ہر قسم کا شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری زمین جو ہے اس کی گناہوں کی معاف کر دیں گے اگر وہ بھر کے بھی لایا ہے۔ یہ 4 حدیثیں اور ایک آیت تھی۔ لیکن لا الہ الا اللہ کب یہ فوائد دیتا ہے، جیسا کہ ان احادیث میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ایک تو گواہی دے، اور گواہی کا ہم نے پڑھا تھا، گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، صدق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد درست ہونے چاہیے، جنت اور جہنم کے بارے میں عقائد درست ہونے چاہیے، یعنی یہ 7 میں شرطیں جوڑی گئیں۔ اسی طرح اگلی حدیث میں تھا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ اللہ کی رضا کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ تو بندہ پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں عمل نہیں ہے اور یہ اللہ کی رضا بھی ہو کہ صرف ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیسے اللہ کی رضا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ یہ کرنا ہے، ہم اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کریں گے جب تک کہ اس کے رضا کے اوپر عمل نہ کریں۔ اور اسی طرح باقی جو توحید کے فضائل ہیں کس بنیاد پر ملیں گے؟ جب توحید کے لوازمات اور اس کی شروط پر عمل کرنا ہے اور اس کے منافی چیزوں سے بچنا ہے، پھر یہ فضائل ملنے تھے۔ تو کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے متعلق میں مختصراً ذکر کروں گا، ویسے انشاءاللہ موقع ملا تو ہم نے بعد میں پڑھنی ہے چیز کہ توحید کے کی لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہیں اور اس کے اوپر علماء نے کتب لکھی ہیں، اور اسی طرح اس کی منافی چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ انسان کو کب فائد دیتا ہے اور کب یہ انسان کے لیے معتبر ہے اور لا الہ الا اللہ کو اس کو بچائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کی 8 شرطیں ہیں تقریباً۔ ایک یہ ہے، میں بالکل خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اس کا علم ہونا چاہیے، اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے، ایسا علم کہ جس کی بنیاد پر اس سے جہالت رفع ہو جائے، اور اس کے اوپر دلائل ہیں، میں دلائل فی الحال ذکر نہیں کر رہا۔ اور دوسری چیز اس پر یقین ہو، اس کے معنی پر یقین ہو اور یقین جازم ہو۔ اگر بندے کو شک ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے گا۔ تیسری چیز ہے کہ اس کو قبول کرے دل اور جان سے، زبان سے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق جو اس کے تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے، اس کو دل و جان سے مانے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جس بات پر دلالت کر رہا ہے
یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے مطابق اس کا عمل ہو، اس کے مخالف عمل نہ ہو، اور اسی کے مطابق یعنی لا الہ، جب اللہ کو اللہ مان لیا ہے تو اس کی باتیں مان کے چلنی ہے، اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے، یہ لا الہ اللہ کی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ صدق ہو، یہ نہیں ہے کہ بندہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہے اور زبان پہ کلمہ ہے، یہ بھی منافق، ورنہ تو وہ بھی مومن ہوتے ہیں، ان کا بھی لا الہ الا اللہ ان کے کام آتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ تو درک اسفل میں ہوں گے۔ اور اخلاص، ایسا اخلاص جو شرک اور نفاق سے بچا ہوا ہو اور اس کے اعمال شرک اور نفاق سے خالی ہوں، ایسا اخلاص چاہیے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ محبت ہو، اس لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ اس کے اور اس کے مطابق اس کے معانی پر اور اس کا جو تقاضا ہے اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ سے محبت، اور جو غیر اللہ ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے ان سے نفرت، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اور شرط ہے بنیادی۔ اور جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کی شروط کو پورا کرنے والے ہیں ان سے محبت رکھی جائے، اور جو اس کے مخالف ہیں ان سے نفرت رکھی جائے، یہ بنیادی شرط ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کام نہیں آئے گا۔ اور آٹھویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بندہ طاغوت کا کفر کرے، یعنی جو غیر اللہ کی جن کی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، خیر اس میں شامل ہے لیکن اس کو الگ بھی علماء ذکر کرتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس پر وہ نفرت کا اظہار کرے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کے منافی چیزوں کو بھی علماء نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، بہت ساری ہیں لیکن 10 جو ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ واقع ہوتے ہیں اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اور سب سے خطرناک ہیں، اور جن سے بندہ جس کے بعد لا الہ الا اللہ کام نہیں آتا۔ ایک تو یہ کہ بندہ لا الہ بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا لا الہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اور پھر شرک، ظاہر سی بات ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور کون سی شرک جو ہے اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور کون سی شرک جو ہے وہ شرک اصغر ہے، جیسا کہ مردوں کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں۔ اور مردوں سے بندہ فریادیں کر رہا ہے، ان کے لیے نظر ذبح اور ان کے لیے جو ہے نفع نقصان کا بندہ مالک ان کو سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک چیزیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہیں۔ یہ ہوئی تو اگر لا الہ پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان ایسا وسیلہ بنا لے کہ اسی سے دعائیں شروع کر دے، اسی سے شفاعت مانگنا شروع کر دے، اسی پر توکل شروع کر دے، تو یہ ایسا اگر ہے تو پھر اس کے لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ مشرکین بھی یہی کام کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مشرکوں اور کفار کے مذہب کو کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہیں جی ہم بھی ٹھیک ہیں، یا پھر ان کے کفر میں شک کرتا ہے، کافر اور مشرکوں کے کفر میں شک کرتا ہے، تو اس کے بھی لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بندے کو اپنے بارے میں یقین ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر سامنے والے کفار ہیں ان کو کفار سمجھا جائے گا۔ اور چوتھی یہ چیز ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو کامل سمجھے، جو بندہ یہ سمجھے کہ نبی کی شریعت سے کامل کوئی اور چیز ہے یا ان کے حکم سے بڑھ کر کوئی اور حکم افضل ہے، تو یہ بندہ بھی، اس کو بھی لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کہے کہ جی ہاتھ کاٹنا، یہ زانی کو سزا دینا، یا شریعت نے جو سزائیں رکھی ہیں یہ آج کے دور کے لیے کافی نہیں ہے یا آج کے دور کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کا لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں اور اس کو کوئی کام نہیں آئے۔ اور یہ علماء کی بات میں بالکل اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل ہے، بڑے دلائل ہیں، میں دلائل کو ذکر نہیں کر رہا، بس پوائنٹس کی صورت میں تنبیہاً یہ بات ذکر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ کب فوائد دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو بندہ شریعت کے کسی حکم پر بے شک وہ عمل کر رہا ہے لیکن اس سے بغض رکھتا ہے، نفرت کے اظہار ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح دین کے، شریعت کے کسی معاملے کو بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، ثواب کا، کسی سزا کا، یا کسی بھی دین کے معاملے کا وہ مذاق اڑاتا ہے، اس کا لا الہ کسی کام کا نہیں اور اس کو کوئی فائدہ۔ یہ لا الہ کی منافی چیزیں میں جو ذکر کر رہا ہوں، یہ اگر ہوں تو پھر لا الہ الا انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح بندہ جادو میں اگر پڑ گیا ہے، جادو بے شک اپنے سے ہٹانے کے لیے، علاج کے لیے جادو کروا رہا ہے یا ویسے کسی اور پر کروا رہا ہے، یا پھر اس کے کرنے سے راضی ہیں یا خود کرتا ہے، کسی بھی صورت میں جادو کے ساتھ تعلق ہے ان چاروں چیزوں میں، تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کے منافی چیزیں۔ اسی طرح مشرکوں کی، کافروں کی، مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا، یہ بھی ایسی چیز ہے جو توحید کے منافی ہے۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ بندہ کہے کہ جی فلاں بندہ ہے یا میں ہوں، کوئی بھی، وہ بندہ خود اپنے لیے کسی اور کے لیے کہے کہ جی یہ شریعت سے نکل جائے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ لا الہ اللہ کے منافی چیز ہے۔
اور 10ویں اور بہت بنیادی چیز اور جو ہمارے یہاں اکثر پائی جاتی ہے کہ جو بندہ دین سے بالکل اعراض کرے، نہ اس کو سیکھ رہا ہے، نہ اس پر عمل کر رہا ہے، نہ اس کی اہمیت ہے بندے کو، تو اس کا لا الہ بے شک اس نے 1000 بار پڑھا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ عمل سے کام آتا ہے، اور اس کے شروط اور تقاضے ہیں اور اس کے منافی چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، تو تب جا کے اس کے فوائد ہیں۔ یہ میں نے بالکل اختصاراً آپ کے سامنے اس کی شروط اور اس کے موانع ذکر کر دیے ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ اب آتے ہیں جو اس باب میں 4 حدیث اور 1 آیت جو توحید کی فضیلت اور توحید سے جو گناہ مٹتے ہیں انسان کے، اس کے متعلق ذکر کیے تھے۔ اس کے لیے شرائط اور جو موانع ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ تب یہ فضائل ملیں گے، ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں توحید ایک نام کے ساتھ ان کے جڑ گیا، تو اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں اور ہمارے اوپر جنت واجب ہو گیا، اب جو ہم مرضی کرتے رہیں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ ایک بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ تو مسائل مصنف رحمہ اللہ نے جو نکالے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم فضل کا اور وسیع فضل کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ ان 4 حدیثوں اور 1 آیت سے یہ مسئلے اخذ ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے وہ 5 چیزیں کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، یہ چیزیں جس میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا وسیع فضل ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ جیسا کہ آخری حدیث میں پڑھا کہ سارے گناہ لے کے آئے، شرک نہیں ہے اس میں کسی قسم کا بھی، اللہ معاف کر دیں گے۔ بڑے اللہ کی عظیم فضل کی دلیل ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جو اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت ثواب التوحید عند اللہ، اللہ کے ہاں توحید کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں آسمان و زمین کی حیثیت نہیں تھی اور لا الہ الا اللہ ان سے بھاری تھا۔ اور اسی طرح حدیث بطاقہ میں بی جو ہے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے شروط پورے ہوں اور اس کے موانع اور مخالف اور منافی چیزوں سے بندہ بچا ہوا۔ اور پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا، یہ بات سمجھی تھی کہ لا الہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہے، اور ہر ایک کا لا الہ اسی وزن کا نہیں ہوگا جس طرح کا اس بندے کا وزن تھا۔ ہر بندے کا اس کے اعمال کے اور اس کے دل کی تصدیق کے لحاظ سے اس کا وزن ہوگا، ورنہ تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا۔ تو کلمہ پڑھنے والے تو سارے اس میں کلمے پڑھنے کے لحاظ سے برابر ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو انہوں نے اخذ کیا تھا وہ یہ ہے کہ تکفیرہ مع ذلک للذنوب، بہت زیادہ ثواب ہے توحید کا، اس کے ساتھ ساتھ توحید کا ثواب یعنی گناہوں کو بھی مٹاتا ہے ثواب ہونے کے ساتھ، یعنی ثواب بھی بہت زیادہ ہے، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ جو بندہ توحید پہ فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ آخری حدیث میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے گناہ ہیں تو اس کے گناہوں کی بقدر اس سے مواخذہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اس میں واقعی توحید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور اس کے گناہ مٹا دیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے تفسیر الآیت التی فی سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی جو کہ پہلی آیت اس باب میں ذکر کی گئی، اس کی تفسیر اس باب میں ہم نے سمجھی کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے امن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ یعنی یہاں ظلم سے مراد شرک تھا، اور اسی طرح ظلم سے مراد یعنی شرک اگر نہیں ہے تو بالآخر اس بندے نے جنت میں جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شرک اکبر اور شرک اصغر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کبائر گناہ نہیں ہے، یا پھر اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بندے نے توبہ مانگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے لیے امن ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس کے گناہ ہیں اور اس میں شرک اصغر وغیرہ بھی پایا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اگر اللہ چاہے تو معاف کرتے، چاہے تو اس کی سزا بھی، لیکن اس کے لیے بالآخر جنت ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور چھٹا مسئلہ انہوں نے نکالا انک اذا جمعت بینہ وبین حدیث عتبان وما بعدہ تبین لک معنی قول لا الہ الا اللہ وتبین لک خطأ المغرورین، کہ آپ یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نہیں بلکہ پانچواں مسئلہ ہے تأمل الخمس اللواتی فی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو 5 چیزیں ہیں، کہتے ہیں اس پہ ذرا غور کریں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟
ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے بندہ، گواہی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ علم اور یقین، صدق اور عمل کی بنیاد پر۔ اور دوسری چیز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا اور اللہ کی طرف سے روح مانے، اور جنت اور جہنم کو حق مانے۔ یہ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، یعنی۔ اور چھٹا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں انک اذا جمعت بینہ وبین حدیث عتبان وما بعدہ تبین لک معنی قول لا الہ الا اللہ وتبین لک خطأ المغرورین، کہ اگر یہ حدیث عبادہ اور اس کے بعد کی جو حدیث عتبان ہے، جس میں کہا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اصل میں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ ساتھ میں ایک تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، اور رضا کیسے حاصل ہوگی؟ کہ اس کے مطابق عمل ہوگا، بندے کا شریعت کے اوپر عمل ہوگا تو تب اللہ کے لیے اخلاص ہوگا، ورنہ تو اللہ حکم دے رہے ہیں اور بندہ کہہ رہا ہے میں نے تو آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، باقی کچھ نہیں کرتا، یہ تو اس کے منافی چیز ہے اور یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو۔ اور اسی طرح حدیث عبادہ میں دیگر چیزیں بھی جمع ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عقائد درست ہوں، ان کو اللہ کا بندہ مانے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا بندہ اور رسول مانے، بندے سے بڑھائے نہ اور اتنا کم نہ کرے کہ رسول بنا دے، رسول سے بھی کم درجہ دے دے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفرید سے بچنا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہمارے لوگوں میں بعض مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا اور وہاں تک ربوبیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ معاذ اللہ ہیں ہمارے ہاں ایسے گمراہ لوگ اور ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ۔ تو ان کے متعلق اس حدیث میں ہے کہ اللہ کا بندہ ماننا ہے نبی کو اور رسول ماننا ہے، بندہ ہے لیکن رسول ہے، ان کا بھی مقام ہے اپنی جگہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ اور جنت اور جہنم، یہ چیزیں ملیں گی تو پھر لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا فائدہ ہے، اور ساتھ میں حدیث اتبان میں اخلاص کا بھی حکم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ الْمَغْرُورِينَ، یہ حدیثیں ملائیں گے دونوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی کیا غلطی ہے۔ غلطی کیا ہے ان کی؟ غلطی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے بس اس کے لیے جنت واجب ہوگی، جیسا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں تو جائے گا اپنی جگہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ دیگر حدیثیں بھی تو جمع کرنی ہیں نا۔ ان کا بھی معنی ہے کہ صرف ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، اس کی جیسی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ معنی پورا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر جو اس کے مناسبت سے بات تھی وہ کی ہے، اور دیگر مواقع سے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو شریعت بنانا ہے نا، کسی ایک لمحے کو تھوڑی، باقی چیزیں ملا کے سمجھ آتا ہے کہ جیسا کہ اس باب میں بھی 4 حدیثیں اور ایک آیت لائی گئی ہے جس سے یہ لا الہ الا اللہ کب فوائد دیتا ہے اور کب اس کے یہ فضائل ہیں اس کو بھی واضح کیا گیا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ 2 حدیثیں ملا کے سمجھ آئے گی کہ لا الہ الا اللہ سے جو دھوکہ کھانے والے ہیں ان کی کیا غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسی سے جنت واجب ہوگی، اسی سے جہنم حرام ہوگی اور یہی تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی، حالانکہ ایسا نہیں۔ جب اخلاص کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ شہادت کا کہا گیا تو اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے، اس کے مطابق یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، صدق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، جیسا کہ میں نے اس کے شرائط آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، بہت اہم ہیں۔ اور اس کے منافی چیزوں سے بھی بچنا ہے، ظاہر سی بات ہے، منافی اگر چیزیں ہیں تو لا الہ الا اللہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، تو یہ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی دوسری طرف اللہ کا معبود بھی بنا رہا ہے اور اس کو شرک، اس کی عبادت بھی کر رہا ہے، تو یہ تو لا الہ الا اللہ کی منافی چیز ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو پہلی حدیث میں تو 5 چیزیں ساتھ میں جوڑی گئی، اور دوسری حدیث میں جو حدیث اتبان ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے عمل سے، اخلاص دل میں ہوتا ہے، دل والی چیز ظاہر کیسی ہوگی؟ عمل سے۔ اچھا، 7واں مسئلہ وہ نکالیں التنبیہ للشرط الذی فی حدیث اتبان، حدیث اتبان میں جو شرط لگائی گئی ہے نا اس پر بڑی تنبیہ ہے، اس پر تنبیہ کریں اور دیکھیں، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا تھی کہ ان یبتغی ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ لا الہ الا اللہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ پڑھتا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر کیسے؟ جب اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ اخلاص صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہوتی،
بلکہ دل سے بھی کہے بندہ اور پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اور 8واں مسئلہ یہ ہے کہ کون الانبیاء یحتاجون للتنبیہ علی فضل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو جاننے کے انبیاء بھی محتاج تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز بتائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے کوئی چیز ایسی بتائیں کہ میں اس کے ذریعے آپ کا ذکر کروں، اس کے وسیلے سے آپ سے دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا۔ خیر وہ بعد والی بات تو ثابت تھی، پہلا والا قصہ ثابت نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بعد کے جو الفاظ ہیں نا کہ آسمان و زمین اور اس میں موجود تمام جو چیزیں ہیں ان سے لا الہ الا اللہ بھاری ہے، اس کے معنی کے لحاظ سے اور اس پر عمل کے لحاظ سے یہ چیز ثابت ہے حدیث سے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی حدیثیں پیش کی گئی تھی۔ اور 9واں مسئلہ یہ ہے التنبیہ لرجحانها بجمیع المخلوقات مع ان کثیرا ممن یقولها یخف میزانہ۔ یہاں یہی بات وہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی تھی یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس بات کی تنبیہ کہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے باوجود کہ جو لا الہ الا اللہ کہیں گے اور کہا ہوا ہوگا ان کے میزان ان کے گناہوں کے مقابلے ان کے گناہوں والی میزان بھاری ہوں گے اور لا الہ الا اللہ ان کا ہلکا ہوگا۔ اس لیے وجہ یہ ہے، یہاں یہی تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساروں کا لا الہ الا اللہ ایک جیسا بھاری نہیں ہوگا، ورنہ تو کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی علیہ السلام نے بھی بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے، پھر ان کو واپس جانا ہوگا، حتیٰ کہ مسلم کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو پھر اس کو نکالا جائے گا، لیکن پہلے وہ جہنم میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ بنیادی ہے اس میں، تو اس کا مطلب لا الہ صرف نہیں کام آئے گا، اس کے ساتھ میں یعنی لا الہ کے معنی اس کے مطابق عمل جو ہے یہ اس کو بھاری بنائے گا، یعنی کہہ رہے ہیں التنبیہ لرجحانها بجمیع المخلوقات، تمام مخلوقات سے بھاری چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کے میزان گناہوں والی میزان بھاری ہوں گے، ان کا وزن زیادہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا، ان کے لا الہ الا اللہ کا معنی اس طرح نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وزن اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کہ اس حدیث بطاقہ والے بندے کا تھا۔ اور یہ اس کی لا الہ الا اللہ کی شروط اور ارکان اور اس کے لوازمات کے اوپر عمل اور ان کو اختیار کرنے کے لحاظ سے، ایک بندے کا عمل نہیں ہے اور ایک بندے کا عمل ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر تو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انصاف بھی تو کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں جانا ہے، اس لیے اس کی عمل کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی، تو عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، عمل کے بغیر تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود عمل کا حکم دیا۔ خیر 10واں مسئلہ یہ ہے کہ النص علی ان الارضین سبع کالسماوات، یہ جو حدیث تھی وہ اس بات میں نص ہے کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح 7 ہیں، اور یہ اس کے اوپر آیت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح دیگر احادیث بھی ہیں، جیسا کہ ایسا بندہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتطع شبرا من الارض طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، جو بندہ کسی کی ایک بالشت زمین اگر اتھیا لیتا ہے تو اس کو 7 زمینوں کا طوق بنا کے قیامت والے دن پہنایا جائے گا۔ خیر اس طرح کی حدیث جو بتاتی ہیں کہ زمینیں بھی 7 ہیں، بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد 7 بر اعظم ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نصوص یہ بتاتی ہیں کہ آسمانوں کی طرح اس کے بھی طبقات ہیں، پھر اس کی کیا کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ البتہ وہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ 7 زمینیں ہیں، اور 7 زمینوں میں بھی اسی طرح انبیاء ہیں جس طرح اس زمین پر آئے ہیں، اور ان کے بھی اسی طرح، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے اس کو نہیں بنیاد بنایا جا سکتا، لیکن ہیں یہ ہم مانیں گے، آگے ان کی تفصیلات کیا ہمیں نہیں پتہ، جتنا پتہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کو مانا جائے، جو نہیں پتہ اس کو اس کی علم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ ان لہا عمارا، کہ آسمانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے
ساکنین بنائے ہیں، فرشتے ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو ہے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادات وہاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی ان کے رہنے والے رکھے ہیں، جو کہ یہ حدیث بتاتی ہے، حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ 12واں مسئلہ ہے اثبات الصفات خلافا للاشعریہ، کہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا اثبات ہے ان 4 حدیثوں میں، اور وہ جیسا کہ اور یہ اشعریہ کے خلاف ہے۔ اشعریہ، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، یا خاص صفات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کا صفات کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام وہ صفات جو قرآن میں اللہ نے بتائی ہیں، نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اور صحیح حدیثوں میں ہمیں بتائی ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور ان کو کیسے مانتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے اور اس کی نفی بھی نہیں کرتے، اور ہم اس کو کسی مخلوق سے تشبیہ بھی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو اشعریہ ہیں اور ماتوریدیہ ہیں، اسی طرح معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، وہ بعض صفات، جہمیہ تو ساری صفات کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح معتزلہ بھی، اور جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہیں جو ہمارے یہاں اکثر لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں خاص صفات کو مانتے ہیں، باقی ساری اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اور یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں ماننے والے۔ اور 13واں مسئلہ یہ ہے انک اذا عرفت حدیث انس، ہم یہ بات مکمل کر لیں میرے خیال میں، نہیں بلکہ آگے بات جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ابھی مکمل ہو گیا ہمارا ٹائم، تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھ لیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔